بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میرا سلام۔ یہ تیسرا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں تو تم ایسے مت بنو۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ میں اس لیے لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ سنتے تو ہیں، سن کے توجہ نہیں دیتے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے خود پڑھتا ہے، خود دیکھتا ہے، اس کے سامنے سے گزرتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر وہ غور کرنے لگتا ہے، اور جب غور کرتا ہے تو اسے چیزیں بالکل کلیئر سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جیسے لکھا ہے اے ایمان والوں، خرچ کر لو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں تو تم ایسے مت بنو۔ یعنی اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا ہے، اس سے زیادہ کیا کلیئر ہو سکتا ہے کہ تم ایسے مت بنو۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رکھتی، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا کیا ہوا ہے۔ اس میں 0.1% کی تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن 99.9% غلطی کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے بر صغیر کے عالم دین تھے کہ جن کی تصانیف اور جن کے شاگرد اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے مولانا وسیم احمد ندوی صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، تو یہ تو ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ قائد اعظم نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ انہیں سپورٹ کرے، اور انہوں نے پاکستان بننے میں قائد اعظم کو سپورٹ بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے کام لیتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کام لیا کہ انہوں نے ترجمے لکھے۔ بہشت دیور ان کی انتہائی مشہور تصنیف ہے، جو ایک زمانے میں ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے والدین تحفے میں دیا کرتے تھے۔ مقصد اس بات کا کہنے کا یہ ہے کہ نہ میری بات پہ جائے آدمی کوئی، نہ کسی کی بات پہ جائے، یہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ہے جو اس کی نظر کے سامنے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، غور کرے، اور یہ اتنا کلیئر اور اتنا واضح ہے کہ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی نظر سے دیکھ لیتا ہے تو لوگوں کی سنی باتوں پہ اسے کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں لوگ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے۔ اب یہ جب خود پڑھ لے گا، خود دیکھ لے گا، تو اس کے بعد تو انسان کو غلطی کی گنجائش رہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، کسی کا وعظ نہیں سن رہا، کسی کی کوئی اور بات نہیں سن رہا، یہ تو اپنے سامنے اس کے سارے ترجمہ موجود ہے۔ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا ہے، اور ایک بات میں بار بار سب سے کہتا ہوں، شاید انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ جب تک فٹ رہتا ہے، چل رہا ہے، چاہے اس کی ایج کچھ بھی ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ہونا نہیں ہے۔ حالانکہ 50 ایئرس کے بعد انسان کی جو باڈی پارٹس ہیں وہ گاڑی کی طرح پرانے ہونے لگتے ہیں اور اس میں پرابلم آنے لگتے ہیں۔ اور اگر دنیا کا آدمی ایک بار سوچے، غور کرے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میکسیمم انسان کی لائف جو ہے وہ 100 سال ہے، ورنہ اگلے لمحے کا بھی کسی کو نہیں پتہ۔ ایک لمحے سے لے کے زیادہ 100 سال تک کوئی شاید و نادر ہی 100 سال سے اوپر زندہ رہ سکے، اس کی پرسنٹیج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوگی۔ تو انسان اپنی موجودہ زندگی کو 100 سال سے مائنس کر لے، اس کے بعد اپنی بک میں لکھ لے، روزانہ ایک دن کم کر لیا کرے کہ آج میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کی نظر کے سامنے آتی جا رہی ہیں، انسان کوشش کرے کہ ان کو سمجھے، اور کسی کے کہنے پہ نہ جائے، خود غور کرے۔ مطلب یہ غور کرنے والی بات اس لیے ضروری ہے کہ جب غور کرے گا تو انسان جتنا اچھا جواب خود دے سکتا ہے، شاید وہ دوسرے کی بات کا اتنا اچھا جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، انسان کو غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔